عنایت حسین ولد محمد کبیر ساکر ماچیکرنڈ، واحد ولد عبد المجید ساکنہ دنہلتا، شباب حنیف ولد محمد حنیف ساکنہ دچی، محمد مسکین ساکنہ چاکرا، عقید احمد ولد امیر خان ساکنہ گوالتا، منصور احمد ولد محمد رفیق میر ساکنہ جبلہ، محمد آیان ولد محمد اشرف ساکنہ ماچیکرنڈ، فیصل قیوم ولد عبد القیوم ساکنہ دچی، تنویر احمد ولد محمد نصیر ساکنہ ایشب، محمد عرفات ولد محمد افتاب رامگئی، محمد مقبول ولد عمر الدین ساکنہ بانڈی سرائی کمل کوٹ، شاہد احمد ولد محمد رفیع آوان ساکنہ بٹھاما، منان فرید ولد فرید احمد نائک ساکنہ سلام آباد، اسرار احمد ولد محمد شفیع ساکنہ بانڈی سرائی کمل کوٹ، ساحر احمد ولد عبد الرشید ساکنہ دچی، امجد بشیر ولد بشیر احمد ساکنہ سلام آباد، اب بھائی دعا ہوگی اور دعا کے بعد نماز، اس کے بعد 2-3 شفٹوں میں کھانا سب کھائیں گے، چاہے اس میں آدھا گھنٹہ لگے 1 گھنٹہ لگے، لیکن سب کے لیے بنایا گیا ہے، ضائع چلے جائے گا، اور ان میں ہم اسٹیج پر رہیں گے اور ان کے لیے اندر ایک کمرہ مہمان خانہ اس میں چلے جائیں گے۔ لوگ آدھے اوپر جائیں گے، پھر نماز کے بعد آدھے ادھر ہی بیٹھیں گے تاکہ 2 شفٹ میں کھانا ہو جائے گا، اور سب کے لیے ہے نماز تو نماز مسجد میں بھی ہوگی یا حسین میں بھی ہوگی، قبر میں بھی، میدانی محشر میں۔ حدیث میں ہے جو آدمی سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرتا ہو اور باقی قرآن پاک کی، یہ دونوں صورتیں آئیں گی، اور جیسے پرندہ پر پھیلاتا ہے ایسے سایہ کرتا ہے دھوپ میں، کس میں؟ پرندہ تو یہاں تو ہمارا سایہ تو کرے گا نہیں، لیکن یہ ہے جب پرندہ پر پھیلاتا ہے تو اس شیشے میں تو نیچے سایہ آئے گا نہیں آئے گا، آتا ہے جیسے بادل، تو یہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر ایسے سایہ کرے گا، جیسے محشر میں جو گرمی ہوگی اس کو گرمی لگے گی نہیں، اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ کہیں گے چلو آگے بڑھو، اور رکھ دیا اس کو عرش مجید کے سائے کے نیچے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نعمت جو آدمی کے دنیا میں بھی ساتھ رہے اور قبر میں بھی ساتھ جائے اور محشر میں بھی، یہاں تک کہ جنت میں پہنچے۔ تو کیا جنت میں یہ نعمت ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ جنت کے دیواروں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لکھ کے رکھا ہے، جیسے ہم لوگ کے بھی دیوار پر کوئی چیز لکھتے ہیں نا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ دیوار پر لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے، لیکن بہرحال دیوار پر کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، نمایاں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے جنت کے دیواروں پر۔ کس پر؟ یہاں کی دیوار تو گر جائے گی، جنت کی دیوار گر جائے گی کیا؟ یہاں کی دیوار کے اوپر جو ہے وہ پانی بھی گر سکتا ہے، بارش کا پانی بھی آ سکتا ہے، یا دیوار کمزور ہوگی گر گئی، تو جنت کی کون سی دیوار گر جائے گی، کون سی کمزور ہوگی؟ ابداً ابدا وہ لکھا رہے گا۔ تو پھر جنتی کو جو نعمتیں ملیں گی جنت میں، عجیب عجیب نعمتیں ملیں گی۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ جنتیوں کو لایا جائے گا، نور کے کرسیوں پر ان کو بٹھایا جائے گا، اس کے بعد بادل آئیں گے، یہاں کے بادل نہیں وہاں کے بادل، تو اس میں بوندا باندی ہوگی، یعنی مستقل بارش نہیں، ہلکی سا ایک چھینٹا ادھر ایک چھینٹا ادھر، جیسے ہلکی سی بارش میں ایک قطرہ پیشانی کے اوپر گرتا ہے، ایک ناک کے اوپر گرتا ہے، ایک کان کے اوپر گرتا ہے، ایک کندھے کے اوپر گرتا ہے، اس طرح چھینٹیں آئیں گی اور وہ خوشبو ہوگی۔ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خوشبو کا وہ کریں گے، چھڑکاؤ کریں گے خوشبو کا جنتیوں۔ پھر آواز آئے گی السلام علیکم یا عبادی،
میرے بندو تم پر سلام ہو تم پر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں, سب کہیں گے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے کئی دن کا قیام تھا تو رات کو میں تہجد کے وقت اٹھا, میں نے دیکھا سب لوگ سویا ٹیک لگائے ہوئے, ایسے ٹیک لگائے ہوئے. چلو ٹھیک ہے. دوسرے دن میں نے پھر دیکھا اس کو, تیسرے دن پھر دیکھا, میں بڑا حیران. لہذا قرآن سے اپنا واسطہ قائم کرو. قرآن کو اپنی فضائل ہیں. آیت الکرسی کے فضائل بتائیں کہ اس کو جو صدق کے دل کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر اس کے باطن کو بھی بتانا ہے, اندر لانا ہے قرآن. جب اندر آ جائے گا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہے. اسی بنیاد پر ہم دنیا میں آج پریشان ہیں. اس لیے لذت قرآن کی نکل چکا ہے. قرآن پڑھتے ہیں, اس کی آیتیں جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کی جنت ہمارے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی صاحب, ریاض صاحب, ہمارے یہاں مدرسہ اسلامی عربیہ دارالعلوم اسلام آباد اوڑی میں 20 بچوں نے 20 طلبہ نے حفظ قرآن مکمل کیا. یعنی 2 سال 3 سال 4 سال 2021 سے لے کر آج تک یہ 20 طالب علم تھے جنہوں نے یہ قرآن پاک مکمل کیا, اور آج ان کی دستار بندی ہوئی. الحمدللہ یہ باعث سعادت ہے اور پورے علاقے کے لیے مبارکباد ہے, بلکہ پوری قوم کے لیے مبارکباد ہے, اور ان لوگوں کے لیے جن کے یہ بچے حافظ ہو گئے ان کے لیے یہ مبارکبادی کا ایک بن گیا, شہادت کا ایک ذریعہ بن گیا. یہاں پہ 70 بچہ زیر تعلیم ہے, کچھ دن کو بھی آتے ہیں. بچوں نے جو حفظ کیا ہے وہ اسکول میں, کالج میں بھی, ہائر سیکنڈری میں پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, سب بچے الحمدللہ پڑھے ہوئے ہیں اسکول سے بھی, جیسے میں بھی پڑھا ہوا ہوں. میں نے بذات خود میٹرک تک پڑھا ہے. اسی طریقے سے کوئی بچہ 11ویں پڑھ رہا ہے, کوئی 12ویں پڑھ رہا ہے, کوئی 8ویں, کوئی 7ویں. پڑھنا کسی کو منع نہیں ہے. ساتھ میں 2-3 سال 4 سال میں حفظ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد عربی بھی پڑھتے ہیں, اور پھر گریجویشن بھی کرتے ہیں, پھر مولوی بھی بنتے ہیں, پھر اور بہت ساری چیزیں, یعنی اپنا ہنر سیکھ لیتے ہیں. لیکن سیکھنا چاہیے, مذہبی تعلیم ہے, یہ سیکھنا بہت ضروری ہے, چونکہ ہر ایک کو اپنے ہنر کے, اپنے علم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جیسے انجینئر کو اپنی انجینئرنگ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے مستری کو اپنی اس کڑھائی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں, اپنی کتاب کے بارے میں, اپنے جو اصول ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہم تک لائے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئے, تو وہ ان کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے تو اہم ضروریات ہے. اگر دنیا میں ہم نہیں سیکھ سکتے تو مریں گے تو پھر آخر میں کیا پائیں گے؟ یہ تو دیکھیے وہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھو ڈرگز میں جاتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ وہ نشہ آ جاتا ہے وجود کے اندر, نہ پتہ نماز کا رہتا ہے, نہ صوم و صلات کا, کسی چیز کا پتہ نہیں رہتا ہے, بس آدمی نشے میں چور رہتا ہے. تو یہ بہت بری چیز ہے نا. ایک تو اپنی مزارت صحت ہے, یعنی زندگی کو خراب کرنے والی چیز ہے, اور دوسرا جو چیز اللہ رب العزت نے ہم کو نہ کرنے کو کہا گیا ہے, اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے, اللہ کی نبی نے ہم کو بتایا کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے, وہ ہم کریں گے تو گناہ کا ایک ثمرہ بھی ہے, اور اس میں لاجک یہی بن جاتا ہے کہ ہماری صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. ایک تو اللہ کی طرف سے گناہ آ جائے گا نا, ایک تو گناہ ہے. تو رہے گا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے, اور ہمیں ہماری جو ابدی زندگی ہے وہ کیا ہے, تو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ دنیا میں ہم نے کمانا ہے. یعنی جب ہم آئے ہیں مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا یہ مدرسے کا جلسہ اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہوا. علاقے کے جتنے بھی باشندگان تھے انہوں نے بھرپور تعاون کیا, مالی تعاون بھی کیا, اور اس کے ساتھ جلسہ میں صبح سے شام تک جس طریقے سے ہمیں یہاں جلسے میں ضرورت تھی سب نے شرکت کی. الحمدللہ تمام جتنے طلباء اور حفاظ کرام تھے ان کی دستار بندی کی تکمیل تک سب ساتھیوں نے بھرپور تعاون کیا. اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اور علاقے کے جتنے باشندے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ادارے کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ
ادارہ ہمارا اور آپ کا اور پوری امت کا سرمایہ ہے، اور اس کی انشاءاللہ ہمیشہ ہم قدر کرتے رہیں گے، اور اس کو مزید ترقی دینے کے لیے ہم ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے۔ آج ٹوٹل کتنے بچے تھے جو حافظ قرآن ہوئے؟ یہ تقریباً 20 بچے تھے جن کو آج دستار فضیلت سے نوازا گیا، اور الحمدللہ وہ باقی اداروں میں زیر تعلیم بھی ہیں، کچھ بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ اس مدرسے میں ٹوٹل کتنا رول ہے، کتنے بچے جی پڑھتے ہیں؟ 65 بچے ہیں جن کا قیام اور تعام من جانب مدرسہ ہوتا ہے۔ جی، تو یوتھ کے لیے، نوجوان جو نسل ہے اس کے لیے کچھ نوجوان نسل میسج سے بھی آپ کا؟ یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکاتب کا اور مدارس کا اور ائمہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنے کا ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں، اور اس کی گزارش بھی کرتے ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔